قتل و غارت تک بات پہنچ رہی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں کے قتل ایسے ہو گئے ہمارے جو اس وجہ سے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے. تو اگر ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں دل میں یہ بھی ساتھ ہے, لیکن اگر کوئی چیز ہے کل کو امینڈمنٹ لے آئیں, پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ لے آئیں, تو اس میں کوئی اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہم تو ویلکم کریں گے. ہمیں اس طرح کی یہ جو بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ایک مخالفت برائے مخالفت ہے. اس کو ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے. یہ ہمارے صافی بھائی جو ہیں ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی دیکھیں قوانین مس یوز, کون سا قانون ہے جس کی 90% اگر ٹھیک کام ہو رہا ہے, کوئی ایک دو چیزیں مجھے بتائیں. پی پی سی جو ہے وہ مس یوز نہیں ہوتی. یہ علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ججمنٹ اعلیٰ عدلیہ کی غلط نہیں ہو جاتی؟ ایسے بے گناہ سزائے موت ہو گئے ہیں, تو ہم ان کو کہیں کہ جی آپ نے آئندہ فیصلے نہیں کرنے. ایک سول سوسائٹی ہے, اس کو ہم گورن کر رہے ہیں, ایک ریگولیٹ کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک کوڈ آف بنا ہوا ہے, ایتھکس بنے ہوئے ہیں جس سے ہم چل رہے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ کیسے نے چلائی, آپ نے خود ہی سارے کام کرتے ہیں یہ. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جنگل کا سوسائٹی نہیں ہے, یا جنگل جہاں پہ بے لگام ایک ایسا سوشل میڈیا اچھی جو بہتر کام کرے گا, مثبت تنقید کرے گا, اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بالکل میں آپ کو اشور کر رہا ہوں, فلور آف دا ہاؤس پہ اشور کر رہا ہوں. لیکن مس یوز ہوگا تو اس کے لیے عدالتیں بھی ہیں, ہر یہ ہاؤس بھی ہے, ہر جگہ ریمیڈی ہے. کیوں نہیں؟ جب کوئی غلط کیس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ ریلیف لیتے ہیں. اور ایک سٹیج نہیں, ایک سٹیج ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, ہماری اپیکس کورٹس بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں اور اس خاندان سے ہیں. علی ظفر صاحب ہمارے بھائی ہیں, بالکل چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اس کو اس طرح نہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مہربانی کہ یہ بل پاس ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں جو ایک فتنہ انگیزی ہو رہی ہے یا ایک شر پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اس میں بہتری آئے گی اور کنٹرول ہوگا. بڑی مہربانی. شبلی فراز صاحب اس کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے کہ ہم اس بل کو اپوز کر رہے ہیں. اور اپوز جو ابھی منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جو منسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں ان میں سے اکثر باتیں درست ہیں. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ معاشرے میں غلط خبریں پھیلانا, ایک ایسا چیزیں کرنا جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہو وغیرہ, اس پہ کوئی بھی, میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اس کو ہم کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہے کہ آپ اس میں کوئی وہ نہیں شامل ہوا. سٹیک ہولڈرز وہ ہم تو چلو ایک پولیٹیکل ایجنڈا رکھتے ہیں, شاید ان کا کیا ایجنڈا ہے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا جلد بازی میں کیا گیا. قانون روز نہیں بنتے, نہ بننے چاہیے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوا. اور نہ یہ عدالتوں کی بات کر رہے تھے, انہوں نے تو ایسی کی. ہمیں تو اب عادت ہو گئی ہے کہ جو بھی کیسز ہوں گے اس کے لیے آپ کے ججز نہ پریپیئرڈ ہیں, نہ آپ کے جو وکیل ہیں وہ پریپیئرڈ ہیں, نہ کوئی وہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ بنا ہے, نہ طریقہ کار بنا ہے. تو یہ اس لیے اب یہ پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی, اور ان کا جو بھی جس کورٹ میں بھی وہ جائیں گے اس کے کوئی ریمیڈی ان کو مل نہیں سکے گی, بیکاز کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تھینک یو. میں یہ جی منسٹر صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب جی پلیز. اس کے بعد فیصل وابڈا صاحب کا ٹیک اپ ہوا ہے, میرے کوئی جواب تو دے, بزنس لے لیا جائے, حکومت کو جواب دینے دو. جیسے علی بھائی مناسب سمجھیں گے. آپ نے بات ہی نہیں کرنے دی اس بل کے اوپر, کسی کو موقع نہیں دیا کہ امینڈمنٹ تو دور کی بات ہے, وہ تو الگ سچویشن ہے. لیکن بل کے اوپر ووٹنگ ڈبیٹ تو کرنے دیں, آپ تو کرنے دیں کیوں ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کنوینس کر سکیں ہمیں, ہم کنوینس ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح یہ بلڈوز کیا ہے. میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے اختلاف کریں. جی اعظم صاحب اور ہم اسی وجہ سے واک آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پروسیس فالو نہیں کرنے دیا تھا. یہ اس طرح آپ اپوزیشن کو باہر نکال رہے ہیں, آپ اپوزیشن کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے, اور یہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. جی اعظم صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں جی, لیکن جو رانا تنویر صاحب نے یہ بات بڑی مناسب کی کہ کمیٹی بھی کیونکہ اپوزیشن کے پاس ہے, ان کے اراکین موجود تھے, کمیٹی سے چیز پاس ہو کے آئی ہے,
تو وہاں پہ امینڈمنٹس دیتے، اس کے بعد پھر ٹائم تھا ان کے پاس پرسوں سے آج تک کا، نہیں دی گئی. بہرکیف یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کنسلٹیشنز ویسے کو 3 سال 3.5 سال سے ہو رہی تھی. اینی وے رانا تنویر صاحب نے ایکسپلین کر دیا. جناب اسپیکر، یہ معاملہ جو ہے جناب فیصل وابڈا صاحب نے وزارت خزانہ کی توجہ دلوائی ہے. आजम साहब میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ اگر فیصل صاحب اس پہ بات کر لیں تو میں اس کو رپلائی کر دوں. گاڑیوں والا معاملہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹر فائنانس ہی یہاں پہ ہو، منسٹر فائنانس کی آج کوئی ملٹی لیٹرلز کی میٹنگ ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی جی کہ وہ آرڈر نمبر 11 فیصل واڈا صاحب جی. تو چوائس از یورز. اگر سر آپ I don't have a problem with you at all. سر چیئرمین صاحب بہت شکریہ آپ کا، طارڑ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب آپ کی اور اس ایوان کی. کن کا شکریہ ادا کر دیں؟ جی نو کراس کوشچن آرڈر ان دا ان کا بھی کر دیں گے. آپ جی فیصل واڈا بیٹھے ہوئے صاحب ہیں. آپ چیئرمین صاحب جی آپ بات کریں. میری گزارش یہ چیئرمین صاحب کہ یہ ایک مدعا ایشو اٹھا ہوا تھا، اور کیونکہ ہمارے وہاں ایک روایت ہے تو میں طارڑ صاحب کی توجہ بھی چاہوں گا کہ ہماری ایف بی آر کی ایک ٹرانزیکشن آئی جس کے اندر 1010 گاڑیاں خریدنے کی بات کی گئی. چلے جی بات کر لی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. پرابلم یہاں سے شروع ہوئی ہے جب ان گاڑیوں کے اوپر 384 بلین ریکور نہیں ہوئے ابھی تک، جو ہدف تھا ایف بی آر کا. ایف بی آر کا ہدف 384 ارب نہیں پورا ہوا. چلیں جی کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم آپ کو انعام کے طور پہ گاڑیاں دے دیتے ہیں کہ آپ ریکوری. اس کے بعد ہم نے ان کو ریکویسٹ کی منسٹرز کو یہ ایشو ٹیک اپ کرنے سے پہلے کہ یہ مسئلہ اس کے اندر اور بہت ساری irregularities کا ہے، ان کو ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مجبور ہیں، آپ کہیں گے تو میں نام بھی لے لوں گا ایوان کے اندر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہانی اور آگے بڑھی. جب آگے بڑھی تو اس پورے پروسیجر کے اندر کوئی اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی اس ٹینڈر کی کہ یہ گاڑیاں اتنی لی جائیں گی یا اس کمپنی کو دی جائیں گی یا کیا ہوگا. اس پورے پروسیجر کے اندر اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی. اچھا جی نہیں آئی. پھر ہمارے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ فائنانس کمیٹی جو ہے وہ انفلوئنس ہو گئی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ وزیر فائنانس کی بات کو لے کر چل رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ وزیر دفاع کے اندر فائنانس آتی ہے، وزیر فائنانس کے اندر وزیر دفاع آتی ہے. وزارتیں کس کی کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن چلیں ان کا رائٹ ہے پالیٹکس کرنے کا، وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ایک کمیٹی کے اندر لوگ انفلوئنس ہو گئے ہیں. چلے جی مجھ پہ تو الزام لگ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلیم مانڈی والا صاحب جو چیئرمین اس کمیٹی کے پیپلز پارٹیز کی الائیز ہے، ان پہ بھی آپ نے الزام لگا دیا کہ ہم انفلوئنس ہو گئے. اوکے جی، آپ کی اپنی نون لیگ کے لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بالکل ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ علی ملک صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کام ہے، تو وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. ہمارے پہ انفلوئنس کیا ہے سر؟ ہم پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایکس چیکر کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھی معیاری چیز کو کہہ رہے ہیں اچھے دام لے لو. یہ پاکستان کی پہلی چوری ہے. یہ چوری آج تک پہلے سنی نہیں. وزیر دفاع صاحب کس کا دفاع کر رہے ہیں، میں اس کو بھی سیاست میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کبھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ چوری کے اندر ملوث ہے، کیونکہ چھوٹی چوری ہے، 50 60 70 کروڑ 100 کروڑ تو کوئی چوری نہیں ہوتی. لیکن وہ ایکچولی دفاع چوری کا نہیں کر رہے، نہ ان کی کتاب ان کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ. وہ دفاع کر رہے ہیں کسی فیورٹ کے لیے، وہ فیورٹ کسی اور کا فیورٹ ہے. یہ فیورزم نہیں اب چلنے دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں گاڑیاں دینی ہے. 1087 کا آپ نے اپروول لیا، 1087 لوگ ہی فیلڈ میں چلے جائیں گے. اب یہ نئی منطق ہے. 20 گریڈ اینڈ آنورڈز گاڑیوں کی ایلوکیشنز ہو سکتی ہے، لیکن 16 سے 20 تک تو ہم نے 19 تک نہیں سنی. چلے جی یہ بھی آج آپ نے اٹھا لیا مدعا کہ چلے جی جاگیر ہے، چلاتے اپنی مرضی سے. پھر پالیسی بورڈ ہے اس کا جس کا یہ مینڈیٹ ہے، اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. پھر ہمیں بریفنگ دی گئی. اب میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک ایسی 2-3 چیزیں دکھاؤں گا جس سے مجھے مدعے میں اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ چوری، بےایمانی، بدماشی اور غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے.
پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے. پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ کیبنٹ کا اپروول ہے, سر آنکھوں پہ کیبنٹ کا اپروول ہے. کیبنٹ کے اپروول سے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہوا تھا, آپ نے دیکھ لیا, جیل ہوئی, تو اس پہ بھی جیل ہوگی. اب آ جائیں اب سر مدعے کے اوپر. 10 تاریخ کو ہم نے, یہ کاغذات میرے نہیں ہیں, یہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ کاغذات, 10 جنوری کو ہم نے اس مدعے کو ٹیک اپ کیا. 10 ہی جنوری کو لیٹر انٹینٹ جلدی ایشو کر دی جاتی ہے, کانٹریکٹ بنایا جاتا